جنید جب گھر داخل ہوا تو بیوی کو جس حالت میں دیکھا دیکھ کر روح کانپ گئی۔ جناب علی پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دی۔ خاندان جنید کو روکتا رہا کہ ایسا قدم نہ اٹھاؤ، تم غلط بھی ہو سکتے ہو، تمہاری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جنید نے کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد اسی عورت نے ایسا قدم اٹھایا کہ جو لوگ جنید کو غلط کہہ رہے تھے، یعنی لڑکی کے گھر والے بھی لڑکے کے گھر والے اپنے بیٹے کو ہی غلط کہہ رہے تھے، وہ سب کے سب جنید کو ٹھیک کہہ رہے تھے کہ تم نے جو قدم اٹھایا بالکل ٹھیک اٹھایا۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ جناب علی ایک ایسے نوجوان نے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کی، اس نے کہا کہ آپ میرا فرضی نام استعمال کر کے یہ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو ایک میسج کے طور پر بھی بتا سکتے ہیں۔ فرضی نام جنید ہے۔ جنید کی شادی ہوئی، یہ شادی ارینج میرج تھی۔ جنید کی عمر کوئی 24 سے 25 سال کے قریب تھی اور جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی اس کا نام بھی فرضی نبیلہ استعمال کر لیتے ہیں۔ نبیلہ کی عمر بھی 25 سال، اس نوجوان کی عمر بھی کوئی 25 سے 26 سال کے قریب تھی۔ یہ دونوں دور کے رشتہ دار تھے، یعنی سیکنڈ تھرڈ کزن تک جا کر یہ بات رکتی تھی۔ پھر کرتے کرتے رشتہ داروں کے ذریعے رشتہ ہوا اور رشتہ طے پا گیا۔ جناب علی نبیلہ کی اگر بات کی جائے تو نبیلہ شادی کرنے میں رضامند نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ نبیلہ جس نوجوان کو پسند کرتی تھی، نبیلہ کے گھر والوں نے اس نوجوان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان باتوں کا جنید کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا۔ جنید کے گھر والوں کو کبھی اس چیز کی کوئی خبر ہوئی، حالانکہ رشتہ دار ہونے کے بعد بھی اس طرح کی خبر نہیں پہنچی، اور یوں اپنے بیٹے کا رشتہ نبیلہ کے ساتھ طے پا گیا۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب رخصت ہو کے نبیلہ اپنے سسرال آئی، جنید اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک محبت کرتا تھا، اخلاق سے پیش آتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، ہر چیز کا خیال رکھتا، لیکن شاید نبیلہ اپنے دل میں خاوند جنید کے لیے محبت پیدا نہیں کر سکی۔ حالانکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح میں اتنی برکت ہے کہ نکاح ہونے کے بعد جنید کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت پیار کرنا مزید بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کوئی 4 سے 5 مہینے ان کی کال پہ بات ہوتی رہی، کبھی بھی جنید کو محسوس ہوا ہی نہیں کہ نبیلہ میرے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی۔ بس کیا تھا کہ نبیلہ کے گھر والوں نے نبیلہ کی شادی کرنے سے انکار کیا جس جگہ یہ چاہتی تھی، پھر جنید کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے نبیلہ اور جنید کی زندگی بڑے اچھے سے گزر رہی تھی۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ اگر جنید نبیلہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو نبیلہ بھی جنید کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، لیکن دل صاف نہیں تھا، دل سے نہیں کر رہی تھی۔ بس کیا تھا کہ رشتہ طے پا گیا، اس رشتے کو دنیا داری کے لیے نبھا رہی تھی۔ اب کوئی 3 سے 4 ماہ ان دونوں کی شادی کو ہو چکے تھے۔ ایک روز جناب علی جنید گھر داخل ہوا تو جنید جب کمرے میں داخل ہوا تو نبیلہ کو موبائل فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ یہ پہلا دن تھا جو جنید کو محسوس ہوا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو فون کال کاٹ دی۔ جنید کو اتنا اپنی بیوی پر اعتبار تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر موبائل فون دیکھا ہی نہیں کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ صرف نبیلہ کا یہ کہنا تھا کہ میری دوست کی کال تھی، مناسب نہیں لگا کہ آپ اندر داخل ہوئے میں اس کے ساتھ بات کرتی رہوں، اس وجہ سے میں نے فون کال کاٹ دی۔ جناب علی جنید نے اپنی بیوی پر اعتبار کر لیا۔ شادی کے پہلے 4 مہینے روٹین کچھ یوں تھی کہ نبیلہ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا اپنے خاوند کے ساتھ نکلنا، بازار جانا اپنے خاوند کے ساتھ جانا، شاپنگ پہ جانا اپنے خاوند کے ساتھ جانا۔ 5ویں مہینے نبیلہ جو کہ حاملہ ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جنید اور نبیلہ پر کرم کیا۔ جناب علی نبیلہ نے اپنی روٹین کچھ یوں ہی رکھی، خاوند کی غیر موجودگی میں موبائل کا مسلسل استعمال کرنا اور کمرے میں چھپ کر کسی شخص کے ساتھ مسلسل کال پہ بات کرتے رہنا۔ صرف ایک مرتبہ ہی جنید کو یہ چیز محسوس ہوئی، وہ بھی شادی کے 4تھے مہینے جب بیوی نے کلیئر کر دیا، پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ اس نے شک کا اظہار کیا ہی نہیں۔ جناب علی 1 سال شادی کو گزر چکا تھا، کوئی 1 سال 2-3 مہینے بعد نبیلہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ جنید خوش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھے بیٹے کی صورت میں اولاد سے نوازا۔ بیٹے کی عمر کوئی 3 سے 4 مہینے ہوئی۔ تقریباً 1 سال بعد اپنی بیوی کو ایک مرتبہ پھر چھپکے سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جنید نے نبیلہ سے تھوڑا سا غصے میں پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ بات کیوں نہیں کر سکتی، اور آپ نے فون کال کیوں کاٹ دی؟ اور اب تو آپ کی روٹین یہ بن چکی ہے کہ پچھلے 1 سال سے شادی کے صرف شروع کے 4 مہینے آپ نے ان چیزوں کو فالو کیا، یعنی میرے ساتھ نکلنا۔ اب تو آپ میری غیر موجودگی بھی نکل جاتی ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کی نیت پر یا آپ کے کردار پر شک کا اظہار نہیں کیا۔ اب ایک طرف جنید باپ بن چکا تھا، نبیلہ ماں بن چکی تھی، بجائے اس کے کہ نبیلہ اپنی ان چیزوں کو روکتی کیسے؟ کبھی جنید کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی نہیں، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ تو گھر والوں نے شادی کی ہی نہیں۔
بیٹا پیدا ہوئے کوئی 4 سے 5 مہینے ہو چکے تھے، جنید کی بیوی نبیلہ کی ایکٹیویٹیز وہی رہیں۔ ایک روز کیا ہوا، جب بچے کی پیدائش ہوئے کوئی 8 سے 9 مہینے ہو چکے تھے، یعنی بیٹا بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا، گھر میں اور بھی لوگ رہتے تھے، جنید کا بھائی بھی رہتا تھا، جنید کی والدہ رہتی تھی، جنید کے بھائی کی اہلیہ رہتی تھی، جنید کی 2 بہنیں بھی رہتی تھی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں جا کر نبیلہ فون کال پر ایک شخص کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ جنید کے والد نے کبھی شک کا اظہار نہیں کیا، ماں نے کبھی شک کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، گھر میں ایک ایسی عورت تھی جس کو شک ہوتا تھا، لیکن وہ بھی کبھی جنید کو نہیں بتاتی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو اور میرے بتانے سے ان کا گھر خراب ہو جائے۔ جناب یعنی جنید نے نہ اپنے گھر والوں کو یہ خبر ہونے دی کہ میں کن چیزوں سے گزر رہا ہوں، میری بیوی میری غیر موجودگی میں کس سے بات کرتی ہے۔ ہوا کیا، جب بچے کو پیدا ہوئے کوئی 9 سے 10 مہینے ہو چکے تھے، جنید ایک دن، جو کہ اس کی کام کی روٹین صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہوتی تھی، یہ بجائے اپنی بیوی کو میسج کیے، کال کیے، خاموشی سے، دوپہر کا وقت تھا، کڑک دھوپ تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، کوئی 2 سے 5 6 بجے کا دورانی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات گھر والے سو جاتے ہیں، بھی گرمی بہت ہوتی ہے، دن بڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ نیند لے لیتے ہیں۔ اسی دوران جنید اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیوی جو کہ کمرے میں موجود تھی، اکیلی تھی اور چھپکے سے فون کال پر بات کر رہی تھی۔ بات کرتے جنید نے یہ سنا کہ میں تمہیں سے محبت کرتی ہوں اور جلد تمہارے پاس لوٹ آؤں گی۔ جنید نے یہ باتیں سننے کے بعد بھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا اور بیوی کو ایک قسم کا سرپرائز دیا۔ بیوی بھی حیران رہ گئی، دوبارہ اس نے فون کال کاٹ دی۔ اب وہ دن تھا کہ جنید نے پہلے دن اپنی بیوی کا فون پکڑا جب بیوی واش روم گئی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میرا خاوند کبھی بھی میرا موبائل فون نہیں پکڑے گا۔ جب موبائل فون پکڑا تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ تھا، اور وہ کانٹیکٹ پتہ کب سے تھا؟ شادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد شروع ہو چکا تھا، اور وعدے چل رہے ہیں، پیار محبت چل رہا ہے کہ میں تمہاری ہوں، میرا جسم اس کے پاس ہے لیکن روح میری تمہارے پاس ہے اور میں تمہارے پاس آ کر رہوں گی۔ یہ وہ دن تھا کہ جنید نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ نبیلہ تو مجھ سے محبت کرتی نہیں، اس کی زبردستی شادی کروا دی گئی، میں اس کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ جنید کے باپ نے روکا، ماں نے روکا، بھائی نے روکا، بھابی وہ اس گھر کی واحد خاتون تھی جس کو شک گزرتا تھا لیکن کبھی بھی اپنے دیور کو نہیں بتایا۔ جناب علی، جنید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طرف لڑکی کے گھر والے اس پر لان تان کر رہے ہیں اور دوسری جانب اپنے ہی اس کے گھر والے اس پر لان تان کر رہے ہیں، یعنی رشتہ دار سب کے سب اس پر غلط کمنٹ کر رہے ہیں کہ تم نے ایک اپنا ہستا بستا گھر اس لیے اجاڑ دیا صرف شک کی بنا پر۔ جناب علی، علیحدگی ہوئے کوئی 6 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ ایک روز جنید کو خبر ملی کہ میری سابقہ بیوی نے اسی کے ساتھ شادی کی جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ جنید نے جب اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی، کیونکہ لڑکی والوں کو پتا تھا ہماری بیٹی جس کو پسند کرتی ہے، ہم تو بس زبردستی اس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جنید کو غلط کہتے رہے۔ ٹھیک 6 مہینے بعد جب جنید کو خبر ملی کہ میری سابقہ بیوی اسی کے پاس جا چکی ہے جس کے پاس وہ جانا چاہتی تھی، تو پھر اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے، تب آپ لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، مجھ پر غلط کمنٹس کرتے تھے کہ میں ایک ہستا بستا گھر اجاڑ رہا ہوں، میں ایک بیٹی کو واپس بھیج رہا ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے تھے، میں چیزیں جان چکا تھا کہ میری بیوی چاہتی کیا ہے اور اس کے ساتھ کر کیا دیا گیا۔ جناب یعنی 6 مہینے بعد گھر والوں کو اصل حقیقت پتہ چلی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جو تم نے فیصلہ لیا ٹھیک لیا، ہاں وہ جہاں جانا چاہتی تھی چلی گئی۔ جنید کا میسج یہی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں تو خدا را آپ بیٹھیں، بات کریں، بعد میں بھی تو آپ نے کرنی ہے، جب آپ کی بیٹی کو غلط سٹیپ اٹھائے بیٹھ کر بات کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی نوجوان کی زندگی خراب کریں۔ اب یہاں پر نقصان کس کا ہوا؟ جنید کا۔ جنید کا بیٹا بیچارہ جس کی عمر کوئی 1 سال ہے، اس کو جنید کی ماں پال رہی ہے، اور دوسرے جانب بیوی تو دوسرے گھر چلی گئی جس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا، جس نے سوچا ہی نہیں کہ میں ماں بن چکی ہوں، اور دوسرے گھر بیاہ جانے کے بعد اس نے کبھی مڑ کر اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں، یعنی جس ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا اس ماں نے کبھی اس بچے کا حال احوال پوچھا ہی نہیں۔ یہ محبت، یہ عشق کیا چیز ہے کہ اپنی گود سے نکلا ہوا بچہ ہی آپ بھول جائیں اور ایک ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں۔ یہ کون سی چاہت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ جنید نے یہ اپنی سٹوری شیئر کی جس کو اپنے پلیٹ فارم پر میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کو میسج کے طور پر بھی جنید نے کہا کہ خدا را آپ کی بیٹیاں اگر کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں آپ بیٹھیں، اور ہاں اگر آپ ان کی خواہش نہیں پورا کرنا چاہ رہے تو کسی کی زندگی کم از کم برباد نہ کریں جس طرح میری زندگی برباد کی گئی۔ جنید ایک شریف لڑکا تھا، وگرنہ جنید کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر ختم کر دیتا۔ جنید نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، سارے ثبوت جنید کے پاس ہونے کے باوجود جناب علی جنید نے اپنی بیوی کو کبھی بھی اف تک نہ کہا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔